الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نبی کونین فخر دارین انیس بے کساں چارہ ساز دردمنداں بے کسوں کے طبیب اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیہ کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھی والذین معہ اور ان کے ساتھی اشداء علی الکفار، کفر کے معاملے میں، کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہے۔ رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی رحم دل ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بتانے کے بعد ان کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کے مقام و مرتبے کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے تفصیل کے ساتھ سابقہ بیان میں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر جب اللہ کی جانب سے حکم صادر ہو گیا، آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی، اور 40 سال کی مدت عین جوانی کی مدت ہوا کرتی ہے، مکمل شباب ہوتا ہے، مکمل جوانی کا دور ہوتا ہے۔ پختہ جوانی جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے 40 سال کی مدت۔ جب 40 سال کی عمر کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو آپ اندازہ لگائیں اس 40 سال کی مدت کے شب و روز اپنی مساعی جلیلہ اور زندگی کے تمام مشاغل، زندگی کے تمام کام
مکے کے کفاروں کے سامنے تھے، مکے کے کفار کے سامنے تھے۔ مکے کے کافر آپ کے بچپنے کو بھی دیکھ چکے تھے، اب جوانی دیکھ رہے تھے۔ گزشتہ بیان میں آپ کو بتایا گیا کہ مکے کا ماحول وہ ماحول تھا کہ اگر باہر سے کوئی تاجر آتا اور اپنے کسی مال کو بیچتا تو اس کا مال تو لے لیا جاتا تھا، لیکن قیمت نہیں ادا کی جاتی تھی، گویا کہ اس کے مال کو غصب کر لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک شخص عراش کا رہنے والا تھا، وہ اپنا ایک اونٹ لے کر اوکاش کی منڈی میں آیا، جو بہت بڑی منڈی تھی جو مکے میں لگا کرتی تھی۔ باہر سے لوگ تجارت کا سامان لے کر آتے اور یہاں پر اپنے سامان کو بیچا کرتے تھے۔ عراش کا یہ شخص اپنا اونٹ لے کر آیا، ابو جہل نے اس کا اونٹ خرید لیا، اونٹ خریدا لیکن قیمت ادا نہیں کی۔ اب وہ شخص مکے کے بڑے بڑے رؤوسا کے پاس میں پہنچا، جس نے اسے جیسے بتایا کہ فلاں کے پاس جاؤ، وہ تمہاری فریاد سنیں گے اور تمہاری قیمت ابو جہل سے دلوا دیں گے۔ وہ شخص بتانے کے مطابق یکے بعد دیگر مکے کے بڑے بڑے رؤوسا کے پاس میں پہنچا، رئیسوں کے پاس پہنچا اور اپنی شکایت کو بیان کیا، لیکن ابو جہل سے کوئی اس کے اونٹ کی قیمت اسے کیسے دلا سکتا تھا؟ ابو جہل سے لوگ ڈرتے بھی تھے۔ اسی طریقے سے وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیا، جاؤ تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے اونٹ کی قیمت ابو جہل سے دلا دیں گے۔ وہ شخص جانتا تو تھا نہیں، نشاندہی جیسی کی گئی تھی اسی کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچا، دروازے پر دستک دی، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں تاجر ہوں، عراش کا رہنے والا ہوں، میں اپنا اونٹ لے کر آیا تھا، ابو جہل نے میرا اونٹ خریدا لیکن وہ قیمت نہیں دیتا ہے، میں نے لوگوں سے شکایت کی، لوگوں نے آپ کا پتہ بتا دیا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بڑا کرم ہوگا، بڑی نوازش ہوگی، میں بڑا غریب آدمی ہوں، غریب الوطن ہوں، آپ میرے اونٹ کی قیمت اس شخص سے دلا دیجئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ابو جہل کس فطرت کا انسان ہے۔ آپ اس شخص کے ساتھ چل دیے اور کہا چلو۔ ابو جہل کے مکان پر پہنچے، دروازے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی، ابو جہل نکل کر آیا۔ اب وہی ابو جہل جب وہ تاجر اس سے مطالبہ کر رہا تھا تو سرخ آنکھیں دکھا رہا تھا، لیکن اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کا اونٹ خریدا ہے؟ ابو جہل نے کہا جی میں نے اس کا اونٹ خریدا ہے۔ کہا اس کی قیمت کیوں نہیں ادا کی؟ ابھی اسی وقت اس کی قیمت ادا کرو، اس کے جو اونٹ کی قیمت بنتی ہے فوراً رقم ادا کی جائے۔ ابو جہل فوراً اندر گیا اور جتنے میں اونٹ خریدا تھا اتنی رقم لے کر دروازے پر پہنچا اور اس شخص کے حوالے کر دی۔ اب وہ شخص بڑا تعجب میں ہے کیونکہ اس سے پہلے اس نے ڈرایا تھا، ابو جہل نے دھمکایا تھا اور قیمت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جب وہ ان لوگوں کے پاس پہنچا ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جنہوں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا تھا،
ان کے پاس پہنچا، انہوں نے دیکھا، کہا تمہیں قیمت مل گئی؟ کہا ہاں، آپ کا بڑا احسان ہوا، آپ نے بڑا مجھ غریب پر بڑا احسان کیا ہے کہ ایسی شخصیت کا پتہ بتا دیا کہ جن کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ابو جہل نے کچھ نہ کہا، گھر کے اندر گیا اور قیمت لے کر میرے حوالے کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ لوگ، انہوں نے تو مذاق کیا تھا، انہوں نے تو تمسخر کیا تھا، وہ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ شخص مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گا اور وہ ابو جہل کے پاس جائیں گے اور ابو جہل کا رد عمل کیا ہوگا، بڑا مزہ آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تو بازی پلٹ چکی تھی، یہاں تو کھیل دوسرا ہی ہو گیا تھا۔ ادھر باتیں چل رہی تھیں ان لوگوں کے درمیان، ادھر ابو جہل آتا ہوا دکھائی دیا، تمام لوگ خاموش ہو گئے اور اس کا انتظار کرنے لگے کہ ابو جہل جیسے ہی ہمارے قریب آئے گا ہم اس سے دریافت کریں گے کہ آخر ہے ابو جہل، تم تو بڑی بڑی ڈینگیں مارا کرتے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی تمہاری ہوا گم ہو گئی، تم پر ایسا خوف طاری ہو گیا کہ تم نے بلا کچھ کہے قیمت لا کر اس کے حوالے کر دی، جو کئی روز سے جس کو قیمت دینے سے انکار کر رہے تھے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ جیسے ہی ابو جہل قریب پہنچا، ان لوگوں نے سوالات کی بوچھار کر دی۔ اب ابو جہل نے کہا، میری زبان خاموش کیوں نہ ہو جاتی، سنو، جیسے ہی میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ بدسلوکی کروں، اتنا میرے دل میں خیال پیدا ہوا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے جس کا منہ کھلا ہوا ہے، اگر میں ان کی شان میں توہین کروں گا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ میرے سر کو پکڑے گا اور چبا جائے گا۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا، میں اندر گیا اور رقم لا کر میں نے بغیر کچھ کہے راشی کے حوالے کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنی زندگی کو پریکٹیکل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو لوگوں، میری جوانی دیکھو، تم میرا بچپن دیکھ چکے ہو، میں نے اپنے بچپن کو بھی اس شان سے گزارا کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، اور اب جوانی گزار رہا ہوں کہ تم امانتوں کو لا کر میرے حوالے کرتے ہو، تم اپنی امانتیں جیسی رکھ کر جاتے ہو ویسی ہی میں تمہیں سونپ دیتا ہوں۔ مکے کا ماحول کیسا خطرناک ماحول ہے، لوگ امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں، لوگ دوسرے کا مال غصب کر رہے ہیں، رہزنیاں کی جا رہی ہیں، ڈکیتیاں، مظلوموں پر انتہائی ظلم ہو رہا ہے، سرمایہ دار لوگ غریبوں کو کچل رہے ہیں، بیواؤں پر ظلم ہو رہا ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ ایسے بھیانک ماحول میں، ایسے وحشت ناک ماحول میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کو اس شان سے گزارتے ہیں کہ دوسروں پر تو لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، دوسروں پر تو طعن و تشنیع کرتے ہیں، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد شخصیت ہے کہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ نے اپنی جوانی کو اس طریقے سے پیش کر دیا، اس کے بعد حکم ہوتا ہے، پہلے شخصیت کو منوایا جاتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کا لوہا منوایا اور اوباشوں کے درمیان، اور انہوں نے آپ کی شخصیت کا لوہا مان لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، اے محبوب اب اعلان کر دو، ہم نے تمہیں نبوت عطا فرمائی ہے، اب اس نبوت کا اعلان کر دو اور ہماری وحدت
وحدانیت کے سائے کی طرف لوگوں کو لے کر آؤ۔ آپ نے اعلان کیا، دعوت دی، تمام لوگ جمع ہیں۔ آپ نے کہا لوگوں، معبودان باطل کی پرستش کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ایک بت جو اپنے بدن سے مکھی نہیں اڑا سکتا ہے، اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل وغیرہ کھانے کی اشیاء کو نہیں چھو سکتا ہے، وہ تمہارے دکھ کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ تم اس کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری نسلوں کو رزق دیتا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار اسی کے پاس ہے، وہی زندگی عطا فرماتا ہے، وہی موت عطا فرماتا ہے۔ اسی رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک دعوت تھی، یہ ایک اسلام کا پیغام تھا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ہی تو سنایا تھا۔ جو آپ کی شخصیت کا لوہا مان چکے تھے، اب وہ آپ کو گالیاں دے رہے تھے، آپ کے پیچھے تالیاں بجا رہے تھے، آوازیں کس رہے تھے، طنز و ملامت اور مذاق و تمسخر کا نشانہ بنا رہے تھے، پاگل پن اور جادوگری کا الزام رکھ رہے تھے، راہوں میں کانٹے بچھا کر پھول کی پتیوں سے زیادہ نرم و نازک قلبوں کو زخمی کر رہے تھے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وحشتناک ماحول میں، ایسے ظلم و ستم بھرے ماحول میں کیسے اسلام کا فریضہ انجام دیا ہوگا، کس طریقے سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوگا انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہوگی۔ آؤ تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے اور آپ کی تبلیغ پر مشرف اسلام ہو گئے، ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ یوں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ ابو جہل کہتا ہے کوئی جو مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی کو لا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جب یہ سجدے کی حالت میں ہو رکھ دے؟ ایک بدبخت اٹھتا ہے اور 3 دن پہلے مر چکا تھا اونٹ اور قریب میں وہ سڑ رہا تھا، اس نے اس اوجڑی کو اٹھایا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا، اطلاع پہنچی، آپ روتی ہوئی تشریف لائی اور اپنے والد بزرگوار کی پیٹھ سے اس اوجڑی کو ہٹایا۔ آپ رو رہی تھی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور شفقت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ چپ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اللہ تمہارے ابو کے ساتھ ہے، اللہ تمہارے بابا کے ساتھ ہے، ایک دن ہمارا مشن غالب ہو کر رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیسا کیسا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کبھی پتھر برسائے جاتے ہیں، لہو لہان کر دیا جاتا ہے، کبھی آپ پر آپ کا قومی بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ شاب ابی طالب میں مسلسل 3 برس تک دانا پانی رسد وغیرہ سب پر پابندی لگا دی گئی ہے، رشتے ناطے بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا ہے۔ ان کی نظر میں اگر کوئی قصور ہے تو یہ ہے کہ ایک خدا کی یہ دعوت دیتے ہیں، ہم سینکڑوں معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ نئے دین کا پرچار کیوں کرتے ہیں؟ بس اتنی سی بات تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ دیکھیں، پہلے ان رؤسا کو دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں۔ آپ زین کعبہ میں پہنچے اور آپ نے وہاں پر نماز ادا کی اور لوگوں کو تبلیغ اسلام فرمائی ہے، لوگوں معبود حقیقی خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ان پتھر کی بے جان مورتیوں کی عبادت نہ کرو۔ آپ کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے،
सहने काबा से आपको बेहोशी की हालत में उठा कर लाया गया। आपकी मसाई से, आपकी कोशिश से, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिश से, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं तो आपके घर वाले आप पर जुल्म की इंतहा कर देते हैं। कबीला बनु उमैया के अफराद आप पर जुल्म ढाते हैं। आपके साथ क्या होता है? कच्चे चमड़े में लपेट कर चमड़े को सिल दिया जाता है और मक्के की मशहूर गर्मी तपती हुई सरजमीन पर आपको लेटा दिया जाता है। कैसा जुल्म हो रहा है, आप अंदाजा लगाएं इन लोगों ने कैसी कुर्बानियां पेश की हैं। और आगे बढ़िए, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ क्या हो रहा है? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया। उमैया इब्न खलफ आप पर बड़ा जुल्म ढाता था, बहुत जुल्म ढाता था। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं तवाफ़े काबा के लिए जब हरम शरीफ में पहुंचा तो मैंने देखा कि चंद ओबाश लड़कों के हाथों में रस्सी है और वो रस्सी बिलाल के गले में पड़ी हुई है और वो ओबाश लड़के बिलाल को खींचते हुए गलियों में फिर रहे हैं। बिलाल के जिस्म से कपड़े फट जाते हैं, बदन से खाल छूट जाती है और खून छलक रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर भी आप अहद अहद पुकारते हैं। और हजरत अम्र बिन आस फरमाते हैं कि मैंने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि आपको तपती हुई सरजमीन पर लिटा दिया गया और सीने पर भारी भरकम पत्थर रख दिया गया ताकि करवट ना बदल सके। फिर भी आप अहद अहद पुकार रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जुल्म हो रहा है उन मुस्लिमों पर, उन ईमान लाने वाले मुसलमानों पर जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन कुर्बान जाइए, ऐसी ऐसी आजमाइशें हो रही हैं, ऐसे ऐसे जुल्म से दो चार होना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे मजालिम झेल रहे हैं, लेकिन मजाल क्या है? इस्लाम से दस्तबरदार हो जाएं या उनके कदम टस से मस हो जाएं और इस्लाम को जिला मिल रही है और इस्लाम उनका मजबूत हो रहा है। हजरत जुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बांदी है, उनकी मालिका जब ये इस्लाम कबूल कर लेती है, उनकी मालिका उन पर जुल्म ढाती है। उनका मालिक उनको इस कदर मारता है कि उनकी आंखों की बीनाई चली जाती है। एक रोज अबू जहल ने देखा और कहा, ए जुनैरा, ये लात उज़्ज़ा हुबल कि बगावत का नतीजा है कि तुम अंधी हो गई हो। फौरन जुनैरा ने जवाब दिया, तू गलत कहता है, तू नादान है। ये मेरे रब ने ये मुझे आजमाइश, मुझ पर मेरा ये इम्तिहान लिया है। मेरे रब का फजल होगा तो मेरी बीनाई वापस आ जाएगी। खुदा का करना देखिए, आप रात को सोई, जब सुबह को बेदार हुई तो रोशनी वापस आ चुकी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कैसे कैसे मजालिम ढाए जा रहे हैं। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और उनके साथी यानी सहाबा किराम कुफ़ार पर सख्त हैं। रुहमा बैनहुम, और आपस में एक दूसरे के लिए रहमदिल हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा जुमे को आगे गुफ्तगू की जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।